جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ تکاثر۔ تو سورۃ تکاثر کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو پہلے بتا دوں اس کا شان نزول کیا ہے۔ یہ سورت اصل میں انصار کے دو قبیلوں کے بارے میں ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور انصار کے دو قبیلوں کے بارے میں ہے جو کہ مال و زر کی ہوس میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ یہ لوگ جو تھے یہ آپس میں اپنے قبیلوں میں مال و دولت کے حساب سے ایک دوسرے سے زیادہ فخر کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ اقتدار حاصل کرنے کی ہوس میں رہتے تھے۔ تو اس سورت کا موضوع اور مضمون جو ہے جو اس سورت میں پورا بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں لوگوں کو دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، اور کہ وہ جو لوگ جو مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور اقتدار حاصل کرنے کی ہوس میں لگے رہتے ہیں، وہ برے انجام سے ان کو ڈرایا گیا ہے کہ یہ جو نعمتیں جو تم لوگ بہت بے فکری سے اس کو سمیٹ رہے ہو تو یہ محض نعمتیں نہیں ہیں، یہ بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان ہے، اور اس میں ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا اور اس کا حساب آخرت میں لے گا۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے اس صورت پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کا ورڈس میننگ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ اپنی کاپی پہ لکھ لیجئے گا۔ پہلا لفظ ہے آپ کا الہاکم، یعنی غفلت میں ڈالے رکھا تم کو۔ التکاثر جو کہ سورت کا نام بھی ہے، التکاثر کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنے کی ہوس میں، ہوس لالچ کو کہہ لیں آپ۔ نیکسٹ ورڈ ہے آپ کا انقریب، جلد، صوفہ، ٹھیک ہے، صوفہ کا مطلب ہوتا ہے جلد۔ تعلمون معلوم ہو جائے گا تمہیں، لترون جان لو تم ضرور دیکھ لو گے، ثم پھر جب، لتسألن ضرور باز پرس ہوگی، این الیقین یقین کی آنکھ سے، اور آخری ہے آپ کا النعیم نعمتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کاپی پر الفاظ معنی جو ہیں یہ لکھنے ہیں۔ چلیں آئے ہم اب آپ کو سورت کا ترجمہ اور میں آپ کو یہ سمجھا دوں۔ پہلی آیت ہے آپ کی الہاکم التکاثر، یعنی الہاکم آپ کو غفلت میں ڈالے رکھا، تکاثر تم کو زیادہ حاصل کرنے کی ہوس میں، یعنی غفلت میں ڈالے رکھا تم کو زیادہ حاصل کرنے کی ہوس میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں دولت کو حاصل کرتے ہیں تو وہ مزید اس کو مال و زر کو جمع کرنے کی ہوس لالچ میں لگے رہتے ہیں۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، مقابر جو ہے وہ قبروں کی، قبر کو کہتے ہیں۔ تو یہاں تک، حتیٰ یہاں تک زرتم المقابر کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یقین انسان مال و دولت حاصل کرنے کی ہوس میں قبریں تک چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے اور دولت کو سمیٹتے سمیٹتے، لیکن وہ اس کی لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم جلد جان جاؤ گے، یعنی انسان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تم مال و دولت کے پیچھے لگے ہو یہ ایک دن تم ضرور جان لو گے کہ یہ کیا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تم جلد جان جاؤ گے، یعنی انسان کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ تم سمجھ لو، جان لو کہ یہ جو نعمتیں یہ جو تم استعمال کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر خبردار اگر تم یقین کی حد تک جان لو، یعنی جب انسان جو ہے اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اس کا انجام، تو پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا کر رہا تھا اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لترون الجحیم، تم ضرور جہنم دیکھ کر رہو گے، یعنی ایسے لوگ جو مال و زر کی ہوس میں لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ڈرائے ہوئے انجام کی پرواہ نہیں کرتے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم کو دیکھ کر رہیں گے۔ ثم لترون عین الیقین، پھر تم اسے ضرور دیکھو گے یقین کی آنکھ سے، یعنی کہ پھر انسان جو ہے وہ دوزخ کو دیکھ کر رہے گا اور اس حقیقت کو اس وقت پھر جان لے گا کہ کس طرح اس نے دنیا میں آیا اور آ کر اس نے نعمتوں کا بری طریقے سے استعمال کیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں یہ ضروری نہیں کہ اس کو نعمتیں دی ہیں تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ جی میں جو اس تک دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہا ہوں، ان نعمتوں کو اپنا حاصل کر رہا ہوں، تو مجھے اس کی جواب دہی نہیں ہے، بلکہ انسان کو ڈرایا گیا ہے، انسان کو
بتایا جا رہا ہے کہ ضرور اس دن یعنی اس روز حشر ضرور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان سب نعمتوں کا حساب ہوگا، کیونکہ وہ نعمتیں ایک آزمائش ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں کہ ان نعمتوں کو تم کس طرح استعمال کرتے ہو، کہ آیا اس کو تم صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہو، رب کے شکر ادا کر رہے ہو، یا پھر ان نعمتوں میں تم غرور کر رہے ہو اور اس کا ناجائز استعمال کر رہے ہو۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ سورت جو ہے ترجمے کے ساتھ کاپی پہ لکھنی ہے۔ آپ کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک آیت لکھنی ہے، پھر اس کا ترجمہ لکھنا ہے، پھر دوسری آیت لکھنی ہے، پھر اس کا ترجمہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ جو ہے سورت زبانی یاد بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر تک کے لیے ملیں گے پھر۔ خدا حافظ۔